السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا دین دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اور بزرگوں، یہ وہ نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو آپ کے برار کا، گولے کا، امراوتی کا اور بلڈانا اور ریوت محل کا اگر مالک بھی بنا دے، آدمی اس سے نفع کب تک اٹھا سکتا ہے؟ موت تک۔ موت پر تو بزرگوں ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بزرگوں، یہ مرنے والا اللہ کا بندہ کس قدر مجبور اور لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے اپنی موت پر، کہ موت کے وقت میں اگر اس کی آنکھ کھلی ہے، وہ آنکھ کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اس کو بند نہیں کر سکتا۔ منہ کھلا ہے تو کھلا کے کھلا ہی رہ جاتا ہے۔ اس اللہ کے بندے پر، اس مرنے والے پر اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے، وہ اس کو اڑا نہیں سکتا۔ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہوتا ہے یہ انسان۔ اور پھر لوگ اس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں میرے بزرگوں، ایک ایک کر کے سارے اس کے بدن کے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی گھڑی، اس کے پیر کا جوتا، اس کے آنکھ کا چشمہ، سب نکال دیا جاتا ہے۔ اور بزرگوں، اس مرنے والے کو اتنے معمولی درجے کے کپڑے میں لپٹا جاتا ہے کہ دکان پر جاؤ نا کپڑا خریدنے کے لیے، اس دکاندار کو کہنا پڑتا ہے: او اللہ کے بندے، یہ اتنے بھاری بھاری قیمتی کپڑے ہمیں نہ بدلائیں، ہمیں تو کفن کا کپڑا چاہیے۔ وہ کہتا ہے: اچھا کسی کی ڈیتھ ہو گئی کہ کوئی مر گیا؟ کہ ہاں، ہم کو کفن کا کپڑا چاہیے۔ اب وہ جو کپڑا دیتا ہے نا بزرگ کو، اتنے معمولی درجے کا، اتنے ہلکے قسم کا کپڑا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کے وہ پیش کرے کہ آپ اس کا کرتا پیجامہ سنا لو، آپ برار بارو، شاید ہی ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، صدر صاحب، چیئرمین صاحب، سیکرٹری صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، میرے بزرگوں، کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ او بھائی صاحب، تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم ہے۔ بزرگ کو لے کر گیا کیا؟ یہ دعوے بڑے بڑے کرتا تھا: میری فیکٹری، میرا فارم ہاؤس، میرا پلاٹ، میرا بنگلہ، میرا رو ہاؤس۔ اللہ کے قسم دنیا سے گیا ہے بزرگ کو، پھوٹی کوڑی بھی اس کے ساتھ قبر میں ساتھ نہیں جاتی ہے۔ ہمارا تمہارا یہی احساس ہے میرے بزرگوں، یہی سرمایہ ہے، دین، دین کی محنت، ایمان، ایمان کی محنت، اعمال، اعمال کی محنت، یہی پونجی ہماری آپ کی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سرمایہ کی قدردانی پر اس عملے کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اب دیکھو بزرگوں، دور دراز سے یہ مجمع آیا ہے، پوری رات سفر کر کے یہ مجمع یہاں آیا ہے۔ کہاں بلڈانا، کہاں چکری اور خانقاہ اور سنکھیڑا اور دیورگاہ اور راجا، ہاں میرے بزرگوں، اور یہ اس طرف یہ پوسد اور یہ دگریت اور یہ آپ کا وطن ہے، کہاں کہاں سے دور دراز سے یہ مجمع پوری رات سفر کر کے آیا ہے۔ اور نسبت اللہ اس کے رسول کی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تیرا دین پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اور پھر یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت برار میں نہیں، بلکہ سارے عالم میں بکھری ہوئی، پھیلی ہوئی، کہ اللہ اس کا تعلق تیری ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تیرے کو پہچاننے والی بن جائے، اس کے اندر تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اس فکر کو لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے میرے بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ اس فکر پر، اس مجمع کے جمع ہونے پر، جڑنے پر، اس مجمع کو، اس عملے کو
करने वालों को अल्लाह देगा क्या, मिलेगा क्या। मेरे बुजुर्गों, अगर अल्लाह इस नफ़्ल हरकत पे, इस मेहनत के नफ़े को, दीन और दीन पर चलने के नफ़े को दुनिया में ज़ाहिर फरमा दे, आप यकीन मान बुजुर्गों, खुशी के मारे आदमी की मौत वाक़ई हो जाएगी। गम में, टेंशन में, डिप्रेशन में आदमी मरता नहीं, खुशी में भी आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है। जिस तरह से बड़ा भारी सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, गम में, सदमे में आदमी की मौत वाक़ई हो जाती। लोग पूछते हैं क्या हुआ इसको, ये तो हमारे अमरावती का कारंजा का पहलवान आदमी था, फिटनेस क्लब जाता था, जिम जाता था, ये कैसे मरा। लोग कहते हैं इसने सदमा ले लिया। सदमे में, डिप्रेशन में, टेंशन में आदमी आईसीयू में पहुंच जाता है। अब देखो, ये मियाँ बीवी का चोरी दामन का साथ होता है, लंबे अरसे से ये दोनों साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बीवी का इंतकाल हो जाए ना तो शौहर उसका सदमा ले लेता है कि वही तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी, क्या हो बची, तुमको खाना क्यों नहीं चल रहा, मैं देखी तुम सारी रात सोए नहीं। एक फिक्र करने वाला था उसका शौहर, इसलिए कि आजकल के औलाद तो, बेटे तो माँ बाप को घास नहीं डालते, जब बेटे नहीं पूछते तो वो तो बहू है ना, वो काहे को पूछेगी। ले दे के यही शौहर इसकी फिक्र करता था, अगर ये चला गया तो घरवाले उसके सदमे में ख़त्म हो जाते, और बीवी का इंतकाल हो गया तो ये अल्लाह का बंदा सदमा ले लेता, ये उसी को सोच सोच कर ख़त्म हो जाता है। ये ज़ाब्ता है दुनिया का। तो जिस तरह से भारी सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल बेनी, इसी तरह मेरे बुजुर्गों, बड़ी खुशी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमाल के बदले की जगह वो आखिरत को बनाया। ये दुनिया दारुल अमल है, खेती बोने का ज़माना है। आप बुजुर्गों, काम करने वालों को तो अल्लाह वहाँ नवाजेगा कल क़यामत में मैदान में। और जब अल्लाह इसको नवाजने पर आएगा, जब अल्लाह इसको देने पर आएगा, आओ डिग्रस वालों, फुर्सत वालों तुम भी आ जाओ, मुर्तज़ापुर वालों तुम भी आ जाओ, कारंजा वालों तुम भी आ जाओ, तुमने हमारे दीन की निस्बत पर जान लगाई, माल लगाया, जज्बात तुम्हारे कुर्बान हुए, दर दर की ठोकरें तुमने खाई। अब देखो, ये जमातें दुनिया के मुल्कों में जाकर काम करती हैं और खबर आ रही है, भाई साहब तुम्हारे वालिदैन मुहतरम अल्लाह को प्यारे हो गए, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, तुम्हारा जवान बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। और ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के दीन की निस्बत पर दुनिया के मुल्कों में अल्लाह के दीन के काम में लगा होता है। मेरे बुजुर्गों, इस नक़्ल हरकत पर, इस दावत पर, इस जान माल के झोंकने पर अल्लाह काम करने वालों को देगा क्या, मिलेगा क्या, इसकी कदर कीमत का पता वहाँ चलेगा जब अल्लाह अपने अताया के दहाने, अपने दैन के दरवाजे क़यामत में अपने बंदों पर खोलता चला जाएगा। इनामात की जब बारिश बरसती चली जाएगी तो ये हमारा अमला, ये अल्लाह का बंदा, दीन की मेहनत करने वाला, दीन के लिए जान माल लगाने वाला, इसकी वहाँ तमन्ना करेगा, वो हमारे दाता, वो हमारे मालिक, वो हमारे परवरदिगार, ऐ मेरे रब तेरी इज्जत की कसम, मेरी तो पूरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी भर के गाढ़े पसीने की कमाई, अल्लाह मेरी लत्ती लत्ती, टिकरी टिकरी, कौड़ी कौड़ी, पैसा पैसा, यहाँ तक कि मेरे रहने का मकान, मेरे पहनने के कपड़े, ऐसा जो भी तूने दुनिया में मुझे दे रखा था, मेरी हर सांस अगर दुनिया में तेरे दीन की निस्बत पर मौला लग जाती, लुट जाती, खप जाती, और मेरे अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, ये मेरी आखिरत की सबसे बड़ी गहरी ज़बरदस्त कमाई बनती। फिर बुजुर्गों, काम करने वालों को उसकी कद्र कीमत का पता उस दिन चलेगा जब अमल का मौका मेरे तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। आपके इस जमा होने को मामूली समझते हो? अल्लाह की कसम, जिन रास्तों से आप गुजर कर आए हैं और जिन सवारियों पर आप सवार होकर आए, ये आपकी सवारियां कल क़यामत में अल्लाह ताला इसको नेकियों के तराजू का, अमलनामे के पल्ले का वजन बनाएगा। जिन रास्तों से गुजर कर ये आपके टायर आए ना, ये सारे रास्ते कल अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे। जिन दरख्तों की छाँव से आप गुजर कर आए हैं, ज़मीन के जिस टुकड़े पर, रेत के जिस जर्रे पर आपका कदम पड़ा है, कल क़यामत में और ज़र्रा भी गवाही देंगे कि अल्लाह ये तेरा बंदा दूर दराज इलाके से रात के अंधेरे में सफ़र करके तेरे बात को सुनने के लिए, तेरे दीन की इशाअत के लिए, तेरे दीन को आलम में पहुँचाने के लिए इसने सफ़र किया है। अल्लाह इसको कल क़यामत में हुज्जत बनाएगा, दलील बनाएगा। और मेरे बुजुर्गों, अजीब बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ज़ाब्ता और कानून है।
کہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ دہلیا، اس کو کہتے ہیں بھائی امراوتی والوں، دہلیا کس کو کہتی ہے؟ ناستک۔ کیا معنی ناستک کا؟ وہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے دنیا میں لفظ اللہ اور یہ گاڈ اور یہ بھگوان اور یہ خدا کچھ نہیں، یہ جو نظام کائنات ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں۔ بزرگوں، اللہ اتنے بڑے پاپی کو بھی ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری۔ وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں نا بزرگوں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو، میرے لیے دعا کرو، اور اللہ 10 سالوں کے نام لکھ تو دکھا دیتا ہے، لیکن آئیں نکلنے کے وقت میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ قربان جائے میرے بزرگوں، خالق کے کائنات پر، اس کے باوجود بھی وہ اللہ اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا۔ ارے بولے یہ تو ہمارا باغی پاپی نافرمان بندہ ہے، ہماری بات نہیں سنتا، تشکیل کرو تو کرن مارتا ہے، یہ ہاتھ تکنے نہیں دیتا، آنکھ پتہ ہے تو کہتا میں کیا بیکار ہوں کیا، میرے کو تبلیغ میں لے کے جا رہے، میرے کو کوئی کام دھندے نہیں کیا۔ لیکن قربان جائے اس خالق کے کائنات پر، وہ اللہ اس کو روزی روٹی بند نہیں کرتا، اور کتنا دیتا ہے اس کو۔ ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پوڑ بلوں، خود اس کو پتہ نہیں میں برار کا، امراوتی کا، اکورے کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں، کتنی زمین ہے میرے پاس، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جائیداد ہے میرے پاس میں، میرے اکاؤنٹ میں بینکوں میں کتنا رکھا ہے، گھر میں کیش کتنا پڑا، وہ خود نہیں جانتا میں کتنا بڑا دھنی ہوں۔ اور وجہ اس کی یہ کہ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں بے حیثیت ہے، بے وزن ہے، بے قیمت ہے۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ دنیا نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بدکووں کو بھی دیتا ہے، یہ کوئی تخصیص نہیں اللہ کی۔ ارے بولے یہ تو ہمارا نافرمان بندہ ہے، ہماری منادی کی، مؤذن کی آواز سن کر بھی، اذان سن کر بھی یہ مسجد میں نہیں آتا، تشکیل کرو تو یہ بھاگتا ہے، کیا کیا جائے؟ بولے میرے فرشتوں، وہ اس نے اکولا بائی پاس ہے نا، وہاں پر ایک زمین خریدی ہے لمبی چوڑی، یہ اس پر اپنا فارم ہاؤس بنانا چاہتا ہے۔ بولے میرے فرشتوں، ہم تو کسی حال میں اس کا فارم ہاؤس بننے دیں گے، اڑتھڑا ڈالیں گے اس میں رکاوٹ، کیونکہ یہ تو ہماری بات نہیں سنتا، یہ کوئی ضابطہ نہیں اللہ کا۔ اس نے وہ امراوتی میونسپل کارپوریشن ہے نا، بلدیہ جس کو کہتے ہیں، نگر پریشد، مہانگر پالیکا، وہاں پر اس نے ٹینڈر داخل کیا ہے۔ ابھی تمہارے یہاں چاروں طرف امراوتی میں، اکولا میں، بلڈانا میں چاروں طرف راستوں کے، روڈ کے کام چل رہے ہیں نا بزرگ، اور برج، فلائی برج، انڈر گراؤنڈ برج۔ اب حکومت اس کے لیے ٹینڈر نکالتی ہے، اور حکومت کا ایک ٹینڈر کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے۔ اب میرے فرشتوں، یہ باشی والے نے ٹینڈر داخل کیا ہے، ہم تو کسی حال میں اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ تو ہماری بات نہیں سنتا، یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین اور دین کی محنت سے اپنا دامن بچاتے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ اور وجہ اس کی میرے بزرگوں، اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، میرے بزرگوں، وہ اللہ آج کے زمانے کے یہ بے دین کو، پاپی کو، نافرمان کو، دہریے کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا، جبکہ پانی تو اللہ کی عام نعمت ہے، معمولی نعمت ہے، لیکن آپ یقین مانیے وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی سبیلیں، پانی کے قطرے اور پانی کے تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا، لیکن ہے نہیں کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں، تو اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دنیا کو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا۔ دنیا ہر ایک کو مل جاتی ہے بزرگوں، لیکن دین سب کو نہیں ملتا۔ اور اس سے آگے عجیب بات، ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں، جس طرح اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے ہی اللہ ہر کس و ناکس سے اپنے دین کا کام بھی نہیں دیتا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ تمہارا خانقاہ چکلی بلڈانا نہیں میرے بزرگوں، ملکاپور نہیں، ہیوت مل نہیں، ڈگرس نہیں، دنیا بھری کی صلاحیت مندوں سے
एक से एक चौधरी, एक से एक महारती, एक से एक चौधरी, एक से एक तीसमार खान, मुल्क वाले, माल वाले, ओहदे वाले, कुर्सी वाले, इल्म और हुनर वाले, इस्तेदाद और सलाहियत वाले। मेरे बुजुर्गों, क्या दुनिया में सलाहियतमंदों की कमी है क्या? ये दुनिया सलाहियतमंदों से भरी हुई है, लेकिन ये दीन और दीन की मेहनत, दावत और दावत की मेहनत, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चुनिंदा नेमत है जो नहीं अल्लाह हर एक को देता है, नहीं अल्लाह हर एक से अपने दीन का काम लेता है। मेरे बुजुर्गों, अमरावती वालों, जब अल्लाह अपने बंदे को नवाजना चाहता है, अपने मखसूस खजानों से जब अल्लाह किसी को कुछ देना चाहता है, जब अल्लाह अपने बंदों पर अपने अताया के दहाने, अपने दैन के दरवाजे खुलवाना चाहता है, ये कि बुजुर्गों, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, फिर वो अल्लाह सबसे पहले उसको अपना दीन अता करता है। वो अल्लाह उसके बोरिए बिस्तरे उठवाता है, वो अल्लाह उसको घर से बेघर करता है, वो अल्लाह उसको डर डर की ठोकरें खिलवाता है। क्या माना बुजुर्गों? वो अल्लाह उससे अपने दीन का काम लेता है। और ये हमारी आपकी बात नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जिस बंदे के साथ खैर का और भलाई का इरादा फरमाते हैं, फिर वो अल्लाह अपने उस बंदे को दीन का शोर, दीन की फिरासत और दीन का फहम मरहमत फरमाते हैं। वो अल्लाह उससे अपने दीन का काम लेता है बुजुर्गों, वो अल्लाह उसकी जान माल को अपने दीन के लिए कबूल फरमाता है। इसलिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। और अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो, तुम हमारी नेमत की कदर करोगे, हमारी इज्जत की कसम, हम अपनी नेमत को बढ़ाएंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हम नेमत को बढ़ाएंगे। और नेमत का बढ़ना क्या है बुजुर्गों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम करने वालों को काम पर इस्तिकामत देता है। कैसी हालात, कैसी नागवारियाँ, कैसी नरम नरम से ये क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन ये काम पर जमा रहेगा। और ये इस्तिकामत, इसका जमना हजार करामतों से बढ़कर है। अल्लाह इसको इस्तिकामत देगा। और इन कफरतुम, और अगर ये नाकदरी करेगा, अल्लाह फरमा रहे, तो हमारे बंदो, हमारी इज्जत की कसम, हम नेमतों को देने वाले नेमतों को छीनना भी अच्छी तरह जानते हैं। जो मेरे बुजुर्गों, जिस अल्लाह ने आँख में बीनाई रखी है, देखने की ताकत रखी है, वो अल्लाह उस ताकत को छीन कर अल्लाह बनाना भी जानता है। जिस अल्लाह ने माल दे रखा हो, वो अल्लाह उसको छीन कर फकीर बनाना भी जानता है। बुजुर्गों, अल्लाह का दीन सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत है। और अब ये चाहते हैं हमारा ये अमला इस नेमत की, इस दौलत की कदर करें, इसलिए कि अल्लाह दीन कदरदानों को देता है। और कदरदानी क्या है? ये अमला हमारा काम करने वाला अपनी ज़रूरत समझ कर काम पर आए। हम बरार वाले अल्लाह के दीन के मोहताज है, अल्लाह का दीन हम बरार वालों का मोहताज नहीं है बुजुर्गों। मेरे को और आपको ज़रूरत है अल्लाह के दीन की, अल्लाह के दीन को हमारी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो वो मैदान है मेरे बुजुर्गों जो चलेगा, अपनी ज़ात का ये नफ़ा उठाएगा, अपने इससे इसकी अपनी ज़ात को नफ़ा होगा, और आदमी इलाज करेगा, जान बचाएगा, जी छुड़ाएगा। अल्लाह फरमा रहे, मेरे बंदो, हमारी इज्जत की कसम, वस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हम काम को तुमसे छीन कर दूसरों के हवाले कर देंगे। और ला तदरू शैया, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आदमी अपनी ज़रूरत समझ कर काम पर आवे। हम मोहताज है अल्लाह के दीन के, अल्लाह का दीन हमारा आपका मोहताज नहीं है। हमको और आपको ज़रूरत है अल्लाह के दीन की, अल्लाह के दीन को हमारे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। आदमी अपनी ज़रूरत समझे, इसलिए कि अल्लाह काम लेता है काम करने वालों से। अंदर की कुरन, अंदर की तलब, अंदर की फिक्रों पर अल्लाह इसको इस मैदान में चलाता है। साफ कानून से काम करने वालों का अपने अंदर का कोई दाहिया ना हो अल्लाह के दीन की ससर जो शादाबी का। ये अपनी आंखों से देख रहा हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत का दीन मिट रहा हो, दीन की तर्जियाँ हो रही, दीन के जनाजे निकल रहे हो। मेरे बुजुर्गों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बहु बेटियाँ अपनी उमंग, अपने अरमान को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेरे बुजुर्गों अपनी ईमान का सौदा करके मनचाही ज़िंदगी गुजार रही हो। और ये काम करने वाला अमला, इसका दिल कुड़ता नहीं है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेदीनी पर। मेरी तुम्हारी आंखें सूख चुकी हो, हमारे तुम्हारे दिलो दिमाग पर गफलत का पर्दा पड़ा हुआ हो, और फिर ये हमारी गफलत, हमारी सुस्ती, हमारी कायली और हमारी बेफिक्री के बावजूद अल्लाह हमको और आपको मेरे बुजुर्गों दावत की साजी मुबारक मैदान में चलाए। अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले। अल्लाह पूछ रहा है, ओ हमारे बंदो, क्या हमारा दीन तुम्हारी निगाह में इतना हल्का, इतना सस्ता और इतना घटिया और इतना गिरा पड़ा है कि तुम काम करना ना चाहो, हम तुमसे अपने दीन का काम लें।
ہماری اس محنت میں جو طالب ہوگا اللہ اس کو کبھی محروم نہیں چھوڑے گا، اور جو بے طلب ہوگا اللہ اسے کبھی اپنے دین کا کام نہیں دے گا۔ عظمت بڑی چیز ہے، رغبت اور شوق بڑی چیز ہے۔ ایک میواتی سے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پیارے قطب بنے گا قطب؟ اس نے کہا حضرت آپ تو دیہاتی آدمی کا کئی مذاق تو نہیں کریں؟ حضرت نے فرمایا قسم کھا کر کہتا ہوں وہ تو بنے گا قطب۔ حضرت بڑوں کی بڑی بات ہے، اللہ اگر کسی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائے کون پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن یہ تو مجھ جیسے دیہاتی آدمی میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ حضرت نے فرمایا بہت آسان ہے، آگے فرمایا اللہ کے بندے دین کی سرسبزی و شادابی کو تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ تجھے سارے عالم میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تیرے کو مرنے سے پہلے پہلے قطب بنا کر اٹھائے گا۔ یہ تو وہ محنت ہے میرے بزرگوں، ایک حاملہ عورت پیگنٹ جس کو کہتے ہیں نا، جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو، جس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہو، وہ بھی اس نقل و حرکت کو، اس دعوت کو عظمت کی، عقیدت کی اور محبت بری نگاہوں سے دیکھے گی۔ اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو محنت ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ کام لیتا ہے بندوں کی طلب پر، اڑن پر، فکر پر، اس کا اڑنا، اس کا تیر ملانا، اس کا بٹ ملانا، یہ دعوت کی جان ہے میرے بزرگوں۔ ورنہ نام تو ہے وہ طالب طلب کرنے والے کا باپ۔ کیسی اونچی شخصیت ہے بزرگوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، اور چچا کا جو مقام ہوتا ہے نا وہ باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے۔ باپ وفات پا جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے چچا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹایا، اور پھر بڑی بابر شخصیت تھی یہ ابو طالب کی، سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کے چھاپتی چلتی تھی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے، بزرگوں مکے میں کسی مائی کے لال کی کیا مجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھی، اور اگر ابو طالب کا غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا، دھمکاتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، یا یہ کہ برا بھلا کہتا، اور بعد میں ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی ہو کسی نے میرے بھتیجے کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، برا بھلا کہا، کہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کا بدلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھبرانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھو دیکھو میں تمہارا بدلہ لے کر آئی۔ اتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اما جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کروایا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل و جان سے خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو یتیمی کی حالت میں بھیجا۔ آپ اپنے والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، انہوں نے ابتدا میں آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، لیکن یہ بھی بہت جلد اللہ کو پیار ہو گیا تو اب یہ چچا ابو طالب آگے بڑھے کہ میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں، دل و جان سے خدمت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ جو دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ کے دین کی فکر، وہ جو محنت تھی دعوت کی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور اللہ کیسے قدرت والے، اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے، اللہ کیسے خالق ہے، اللہ کیسے مالک ہے، یہ جو محنت تھی مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی، اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ لی، آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ جانتے ہو امراوتی والوں، اس ساتھ کا دینے کا نتیجہ کیا بنا، اس ساتھ کا دینے کی نحوست کیا بنی؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا۔ بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا، یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب کام تو بہت بڑھیا ہے، پہلے کیا تھا ہمارا علاقہ، اللہ نے اس کام کی برکت سے، دعوت کی برکت سے مکاتب کو وجود میں لایا، مدارس وجود میں آئے، میرے بزرگوں نہ جانے کتنے حفاظ، مفسر، محدث، امام اس کام کی برکت سے تیار ہوئے۔ میرے بزرگوں اجڑی ہوئی مسجدوں کو اللہ نے آباد کیا، کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے حرام کمائی کمانے والوں سے حرام سے توبہ کی، کتنے اللہ کے بندے مستقل ان پر زکوٰۃ واجب، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ لوگ اس کو قبول کرتے، اس کو مانتے ہیں، ہم کو اس کے مانیتا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا
کہ واقعی دعوت میں تبلیغ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، زندگیاں بدل گئی، کتنے گھروں میں اعمال زندہ ہوئے، کتنی ماں بہنوں کی زندگیوں میں پردہ زندہ ہوا، کتنی بیتوری عالم سے دور ہوئی اس کام کی برکت سے۔ ہم اس کا اقرار کرتے، اعتراف کرتے۔ اب اگر کہا جائے بھائی پھر آپ کے وقت کا کیا، آپ کے 4 مہینے کا کیا، آپ کے مقامی اعمال کا کیا، تو جواب آتا ہے بھائی ہم تو دنیا دار آدمی، سر کھجانے کی فرصت نہیں، گھر میں ہو تو گھر کے مسائل، باہر نکلے تو باہر کے مسائل، رات 12 1 بج جاتے، باہر کے مسائل نمٹتے گھر آؤ تو گھر کے مسائل، یہاں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں، اور آپ ہم سے 4 مہینے کی اور چلے کی بات کرتے ہو۔ میرے بزرگوں، اس بول کا تو پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ کیا اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے، جن کو باہر نہ بچہ، نہ کھیتی، نہ تجارت، نہ ملازمت، وہ اللہ کے دین کا کام کرے۔ ہمارا یہ عملہ اچھی طرح ایک بات سمجھ لے، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی عظمت، اہمیت، عقیدت، محبت اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو، جب تک وہ اس دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا، آپ یقین مانو وہ اللہ اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا، پھر کام کو یہ نہیں چھوڑے گا، کام اس کو چھوڑ دے گا، کام سے یہ نہیں کٹے گا، کام اس کو کاٹے گا، کام سے یہ نہیں بھاگے گا، کام اس کو بھگائے گا۔ اللہ مستغنی ہے بزرگ، اللہ بے نیاز سے، ہم کو اس کی ضرورت، اس کو ہماری ضرورت نہیں۔ کتنی جگہ کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ہمارے نمائندوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، آرے سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا۔ ہر زمانے میں، ہر صدی میں یہ ہوا، اور اللہ نے اس کو گوارا کیا اپنے نمائندوں کی تکلیف کو، لیکن کسی صدی میں اللہ نے اپنے دین کا مٹنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ انور زخمی ہوا، خون کے فوارے جاری ہو گئے چہرے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ہتھیلے سے اس کو دبا رہے ہیں کہ میرا خون زمین پر گرنے نہ پائے، لیکن وہ خون ہے کہ تھمتا ہی نہیں۔ بے اختیار زبان مبارکہ سے یہ نکل پڑا، وہ خون کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے، اپنے نبی کا خون بہاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا او ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شکایت کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہ ہوگا، آپ تو اپنا کام کرتے رہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میری قوم میرا مقام نہیں جانتی تو ان کو معاف کر دے۔ جب تک میرے بزرگوں ہمارا یہ عملہ اپنی دنیا کو بے وزن و بے قیمت بنا کر اپنے آپ کو کام کے حوالے نہیں کرے گا، آپ یقین مانو وہ اللہ اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا۔ اسے بھی ایسے کیا نا، کام کو یہ نہیں چھوڑے گا، کام اس کو چھوڑ دے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ عجیب مثال دے کر فرماتے، حضرت فرماتے تھے سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بھائی امراوتی والوں کتنا بڑا ہے کہ تمہارے یہاں سمندر نہیں؟ بلڈانا میں نہیں، امراوتی میں، اکولا میں دیکھا تو ہوگا نا میرے بزرگ؟ ارے اتنے خاموش بولتے نہیں بیچارے بولے والے، ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے سو تو نہیں رہے بزرگوں؟ دیکھو سونے والوں کو جگاؤ ذرا، کتنا بڑا ہوتا ہے سمندر؟ بہت بڑا۔ دنیا کے اندر اگر 25% زمین ہے تو 75% سمندر ہے۔ 25% مخلوق اللہ نے، 4 آنے مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا کیے، 12 آنے مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کی۔ بڑی بڑی مخلوقات سمندر کے اندر۔ میرے بزرگوں سمندر کا ایک ایک جانور، ایک ایک مچھلی پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کی خاصیت کے سمندر سب کو نبھاتا ہے، لے کر چلتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ساری دنیا کی گندگی سمندر میں منتقل ہوتی ہے، لیکن کیا کہنے سبحان تیرے قدرت، سمندر سڑتا نہیں ہے، بدبو نہیں آتی، اس میں میلا نہیں ہوتا ہے، اس کی خاصیت ہے۔ لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے اسی سمندر میں اگر کوئی مخلوق، کوئی جانور، کوئی مچھلی مر جاتی ہے، پھر سمندر اس مردار کو قبول نہیں کرتا۔ اب چاہے وہ مرنے والی مچھلی یا مرنے والا جانور دنیا کے گہرے سے گہرے سمندر میں کئی ہزار فٹ کی گہرائی میں جا کر کیوں نہ وہ مرا ہو، دنیا کے بعد بڑے گہرے سمندر یہ پیسیفک اوشین، اٹلانٹک اوشین، کیریبین اوشین، چائنا اوشین، یہ دنیا کے بڑے گہرے سمندر مانے جاتے ہیں، کئی کئی ہزار فٹ کی گہرائی ہوتی ہے۔ اب وہ مرنے والی مچھلی، وہ مرنے والا جانور اس گہرائی میں کیوں نہ مرا، سمندر اس مردار کو اٹھا کر اوپر لے کر آ جاتا ہے، حالانکہ ٹنو منو کا کہ وہ مچھلی ہے۔
ابھی چند سال پہلے ممبئی کے سمندر نے ساحل پر ایک مردہ مچھلی پھینکی، باہر نکالا اس کو، وہ سارا ممبئی کا مجمع اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا. اتنی بڑی تھی میرے بزرگوں کہ وہ کیا کہتے ہیں JCB اور کرین لا کر حکومت کو اس کو ٹھکانے لگانا پڑا. اتنی بڑی مچھلی تھی، مردہ مچھلی. تو سمندر اس کو پکڑ کر اوپر لے کر آتا ہے اس مردہ مچھلی کو، اور اوپر لا کر اس کو پلٹ دیتا ہے. جتنی سمندر میں چھوٹی بڑی آپ کو مردہ مچھلی دیکھنے کو ملے گی وہ ایسی الٹی ملے گی. یہ علامت ہے اس کی وہ مر چکی ہے. سمندر اس کو پلٹا کر دیتا ہے. اب اس کو تو باہر نکالنا ہے، اور سطح سمندر، ساحل سمندر، سمندر کا کنارہ، بیچ، چوپاٹی جس کو کہتے ہیں، وہ کئی ہزار فٹ کی دوری پر ہے. سمندر کیا کرتا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے؟ جیسے میرے بزرگوں آپ کو جنازہ پڑھوانا ہے، مجمع زیادہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ دو قطار میں لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ خود نہیں چلتے، اپنے ہاتھوں اور کندھوں کے سہارے جنازے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو جگہ پر کھڑے ہو تو جنازہ خود بخود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسی ہی سمندر حضرت فرماتے تھے مردہ مچھلی کو کندھا دیتا ہے. اس کی جو لاٹیں ہوتی نا، لہر جس کو موج کہتے ہیں، وہ یوں چلتی ہے، ایک پھر اس کے اوپر دوسری، پھر اس کے بعد تیسری، اور دھیرے 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 دھکا دیتے 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 اس کو کنارے تک لے کر آتا ہے سمندر، اس مردہ مچھلی کو. اور جیسے وہ کنارے پہنچ جاتی ہے، پیچھے سے ایسی سمندر کی موج، سمندر کی لاٹ آتی ہے اور تیزی کے ساتھ اس مردہ مچھلی کو باہر پھینک دیتی ہے، اور وہ لاٹ دوبارہ سمندر میں منتقل ہو جاتی ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس مردہ مچھلی کو جس کو سمندر نے باہر پھینکا ہے، اس کا یہ حشر بنتا ہے، اس کا یہ حال بنتا ہے کہ اس کو کتے بھی نہیں کھاتے، کوے بھی نہیں کھاتے، وہ مچھلی گڑ کر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے دعوت کا وسیع سمندر اپنے اندر مردار بے فکر کو نہیں رکھتا، اس کو نکال کر باہر پھینک دیتا. اس لیے آپ سے عرض کیا بزرگوں، کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کام ہم کو چھوڑ دے گا. اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ ابو طالب اجلی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت ہے، رشتہ داری ہے، رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی معیت ہے، آپ کی سبقت ہے، سب کچھ تھا. لیکن اندر کام کے اعتبار سے بے طلبی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکی چچا ہونے کے باوجود ایمان نہیں ملا، بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ابو طالب ان کے انتقال سے پہلے مکے کے چند چودھری آئے اور آ کر ابو طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی. آپ اپنے بھتیجے کو منع کرو، ٹھیک ہے، تبلیغ 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 اس سے انتشار ہو رہا ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے، باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں، بھائی بہن کے اندر انتشار ہو رہا ہے. کیوں؟ ہمارے تو 360 ان کا ایک کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ منع کرو اسے. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا. آپ آئے، چچا جان کیسے یاد کیا؟ بھتیجے یہ مکے کے چودھری ہے، سردار ہے، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں کہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا چچا جان ان چودھریوں کو مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا بھتیجے بات تو سنو کیا کہتی ہیں. اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے تبلیغ دعوت شروع کی ہے نا، اس سے بند کر دو. آپ بڑا انتشار ہو رہا ہے اس سے. پھر یہ کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مال چاہیے؟ مکے کا سارا مال لا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے سب سے بڑے دھنی اور سب سے بڑے مالدار تم ہی کہلاؤ گے. تمہاری ٹکر کا، تمہاری برابری کا دوسرا کوئی مکے میں مالدار نہیں ہوگا. اتنا مال ہم تم کو دے کے، لیکن تبلیغ تمہاری بند کرو. پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے، وزارت چاہیے، چودھراٹ چاہیے، سرداری چاہیے، چلو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم سارے مکے کے قبائل کے سردار مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قبائل عرب ہیں سب پر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا. ہم چھوڑ دیں گے اپنی سرداری، تم کو اپنا سردار مانیں گے، لیکن تمہارا کام بند کرو، تبلیغ بند کرو، دعوت دینا بند کرو. پھر آگے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، آپ اشارہ کر دیں. مکے میں جتنی حسینہ اور جمیلہ ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے. آپ جتنوں سے چاہو اتنوں سے نکاح کرو، لیکن تمہارا تبلیغ بند کرو. پھر آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہوا ہے
کوئی جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، جو یہ آپ تبلیغ کرتے ہو نا، آپ ہم سے صاف کہہ دیں ہم سے، آپ ہم کسی اچھے عامل سے، کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کروائیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک آہبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو کہ یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب بھی چچا جان میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا مطلب؟ جس طرح چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں. یہی کہ چچا جان چاہے جتنی یہ میرے کو راحت پہنچائے، یہی کہ چاہے جتنی یہ میرے کو تکلیف پہنچائے، میں تو اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. اس پر ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا فیصلہ سنا ڈالا، جو کہنا تھا آپ کو آپ نے کہہ ڈالا، اب میری سنو، اب میری سنو. ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، میں تم کو منع نہیں کروں گا، میں نہیں روکوں گا، جو کرنا ہے تم بے شک کرتے رہو، لیکن یہ بھی سن لو کہ میں تمہاری اس دعوت میں تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا. کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا، یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب تو میرا دشمن بن جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بڑی ساتھ نہ دینے کی نوست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے ایمانی اور کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا، یہ نوست ہے ساتھ نہ دینے کی. یہ ابو طالب آخری مرحلے میں جان نکالے تھے ابو طالب کی، اور نکاح مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑنا تو آپ سمجھ گئے او جا رہا ہے میرا چچا، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے، مر رہا ہے میرا چچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، کہا چچا جان چچا جان. چچا نے آپ کو لیا، کیا ہے بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میں جس کلمے کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، چچا جان آپ اس کلمے کو چپکے سے خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. چچا آپ اتنا کر لو، باقی آگے کا سب میں سنبھال لوں گا، صرف ایک مرتبہ. اور وہ اس لیے تاکہ کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں اس بات کا گواہ بن سکوں کہ اے اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے اپنے چچا کا کلمہ سنا ہے. چچا نے صرف ایک مرتبہ جب بہت زیادہ اصرار کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب یہ چچا ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے، کہنے لگے بھتیجے اب تو جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، تمہارا دل خوش ہو جائے. اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن بزرگمان فرمایا بھتیجے اصل میں بات یہ ہے کہ جو میرے خاندان کی عورتیں نا، قریش کی عورتیں، مکہ کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانت. کون؟ ابو طالب. ارے وہ ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ ابو طالب، جس نے موت کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے، آگ کے ڈر کی وجہ سے اپنے پرانے باپ دادا کا اپنا پرانا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا. ابو طالب تو ڈرپوک تھا، ابو طالب بزدل تھا. کہا بھتیجے مکے کی عورتیں، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دیں گی. کہا نا بابا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. مرتے مرتے ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب سن لیجیے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو وہی اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، ہائے میں اپنی چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور پھر نبی کا چچا پر جہنم کی آنکھ بنے، جہنم کا ایندھن بنے، میرا چچا اور جہنم. اب وہ جو احسانات کیے تھے زندگی میں، اب وہ سارے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آنے لگے. میرا چچا کیسے میرے لیے میرے آگے پیچھے دوڑتا تھا، آپ سے رہا نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں چچا کے جنازے پر، چچا کی باڈی پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کو مانوں گا، آپ کی سفارش کروں گا میں اللہ کی عدالت میں. میرے بزرگوں زبان مبارکہ سے یہ
نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا، جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان سے بے ایمان کی سفارش کرے، اب چاہے وہ بے ایمان مرنے والا نبی کا باپ بھی کیوں نہ، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ۔ اللہ تعالیٰ کو، میرے بزرگوں، اللہ نے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت اپنے کو دی ہے، اور پھر ہر چیز کا دنیا میں کوئی نہ کوئی بدل ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ ایمان کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، شرط ایمان کا ہونا نجات کے لیے۔ جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے خالص ایمان والوں کے لیے، بے ایمان کا تو داخلہ بھی حرام ہے، تو جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط۔ ایسے بزرگوں جہنم سے چھٹکارے اور نجات کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ ایک آدمی تھا تو ایمان والا، لیکن زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی، اللہ کا کرنا، موت آئی تو بغیر توبہ کی دنیا سے گیا، اب پیشی بھی اس کے اللہ کی عدالت میں، تو عمل نامہ گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا، دور دور تک کئی نیکی کا نام و نشان نہیں، گندگی گندگی، نافرمانی نافرمانی، گناہ ہی گناہ۔ اب بزرگوں، اللہ بندے کو جو جنت میں لے کر جائے گا وہ اپنے فضل سے، اللہ ایمان کی بدولت لے کر جائے گا، لیکن یہ معاملہ اللہ کا فضل کے بجائے عدل کا ہوا۔ بندہ تو اللہ کے فضل سے جائے گا نا جنت میں، وہاں اللہ نے اس کے ساتھ عدل کا، انصاف کا معاملہ کیا۔ اب جب عدل کا معاملہ ہوا تو دور دور تک نیکیوں کا کوئی نام و نشان نہیں، اللہ نے کہا ڈالو اس کو جہنم میں۔ یہ قسمت کا مارا، اپنے اعمال کے بگاڑ کے بنا اگر جہنم میں چلا بھی جائے نا میرے بزرگوں، اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتوا کر ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے باہر نکالے گا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بغیر ایمان کے گیا میرے بزرگوں صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ تو جس طرح سے جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط، ایسے جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھی ایمان شرط، ایسے ہی اعمال کے قبولیت کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ آپ نے یہ نہ سمجھے مسلمانی نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے کام کرتا ہے، ارے بہت سے اللہ کے بندے دنیا میں بڑے بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں، لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل دواخانے قائم کرتے ہیں اور لاکھوں روپیوں کی دوائیں مفت میں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لوگوں نے ریلیف کمیٹیاں بنا رکھی ہیں، کہیں سیلاب آ جائے، سونامی آ جائے، زلزلہ آ جائے، کروڑوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے۔ لوگ گرمی کے زمانے میں جگہ جگہ پانی کی سبیلیں قائم کرتے ہیں اور ٹھنڈا پانی لوگوں کو مفت میں پلاتے، یہ بھی ان کا اچھا عمل ہے، نیکی ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، اللہ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں لے دے کر معاملے کو دفع دفع کر دے گا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ اعمال کرتا ہے میرے بزرگ، اللہ اس کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ یہ دعوت کی محنت، یہ 6 اور 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقام اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کے آبادی کا عمل، ان سب کا مقصد نچوڑ و خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے راستے سے اپنے امت کی ایمان کی جو کسوٹی تیار کی تھی، جس مقام پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لے کر آئے، میرے بزرگوں یہ بھٹکے ہوئے امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ تو مقام کیا تھا کہ نبی کے زمانے کا امتی اپنی آخرت کے فکر میں بھولا جا رہا، اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، اے اللہ جس دن تو مجھے اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن میرا کیا ہوگا۔ اس لیے کیوں حدیث سن رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل قیامت میں انسان کے یہ پیر اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے گے۔ کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، کسی برادری کا، کسی شہر کا، کسی علاقے کا، جون سی بولی یہ بولنے والا ہو، اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتا زندگی کس مجھنے میں لگائی، جوانی کو کہاں لٹایا، مال کے کمانے کا راستہ کون سا تھا، اور اس کمائے ہوئے مال کا استعمال تم نے کہاں کیا، اور جو کچھ جانا اس پر تم نے عمل کتنا کیا۔ صحابہ ان سوالات کی فکر میں ڈرے ڈرے بوجھے سہمے تھے کہ اللہ ہمارا کیا بنے گا آخرت میں، جس دن تو میں اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، ہمارا موت پر کیا بنے گا، سکرات میں کیا ہوگا، قبر میں کیا بنے گا۔ حضور کے زمانے کا ہر امتی دنیا سے روتا ہوا گیا ہے، اس لیے حضور کے پہلے دن کی دعوت ہے کونوا من ابناء الآخرہ، لوگوں آخرت والے بنو۔ یہ دنیا لاکھوں کروڑ انسانوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ ہاں میرے بزرگوں مسئلہ اس وقت میں ایک بارش کے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، مسئلہ تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے، میرا اور تمہارا اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ اور یہ دنیا لاکھوں کروڑوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔
مسئلہ تو موت کا ہے. ہم کو تم کو کیا پتا کون کس حال میں دنیا سے جائے گا, کون جل کر مرے گا, کون ڈوب کر مرے گا, کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا, کون دواخانوں میں ایریا رگڑتے ہوئے دنیا سے جائے گا. اپنے کو کیا پتا بزرگوں, تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا, یا کالی مسلم زندگی اور دم ٹوٹے گا, اللہ بہتر جانتا ہے. اور سارا دار و مدار خاتمے پر انسان کا. یہ دنیا کی ضرورت ہے تو موت پر ختم ہو جائے گی, لیکن تمہاری اصل ضرورت وہ آخرت ہے. اگر چیزوں میں, ملک میں, مال میں, عہدے میں, کرسیوں میں میرے بزرگوں زندگی کا بننا ہوتا تو ان تمام چیزوں کے استعمال کی سب سے زیادہ جو مستحق ذات تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی. آپ سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن زندگی کیا بنتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, 2-2 3-3 چاند گزر جاتے تھے, 2-2 3 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سی لگتا تھا. فرماتی ہے پوری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے گزاری ہے, لیکن اپنی پوری زندگی میں ہم نے 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. فرماتی ہے دن میں اگر ہم نے کھا لیا تو رات ہماری فاقے کی حالت میں, اور اگر رات کھا لیا تو دن ہمارا بھوک اور فاقے کی حالت میں گزرتا تھا. فرماتی ہے پوچھا گیا جب اما جان مائی صدیقہ سے عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اما جان 2-2 3-3 مہینے گھر میں چولہے نہیں سلگتے تھے, گزر بسر کیسے ہوتی تھی, کیا کھاتے پیتے تھے؟ جواب میں فرماتی ہے ہماری بقا کی 2 کالی چیزیں تھی, اسودین, کھجور اور ایک پانی. پوچھا گیا اما جان کھجور تو کالی ٹھیک ہوتی ہے, پانی کالا؟ کہا بھتیجے وہ جو فاقوں کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے جو چکر آتی تھی نا, ہمارے آنکھوں کے سامنے جو اندھیری آتی تھی, ہمیں پانی بھی کالا نظر آتا تھا. فرماتی ہے بعد ایسے بھی مواقع آئے 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہمیں کھانے کے لیے دی جاتی تھی اور پانی کا ایک پیالہ. پوچھا گیا, سوال کیا گیا اما جان 24 گھنٹے میں ایک کھجور سے کیا کام چلتا ہوگا؟ فرماتی ہے ہم کھجور کو کھا لیا کرتے تھے, اس کی گٹھلی کو منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے. آگے فرماتی ہے اس ایک کھجور کی قیمت کا پتہ ہمیں اس دن چلا جس دن سے وہ ملنی بھی بند ہو گئی. کیوں میرے بزرگوں, اللہ نے جو ایک بارش کا انسان کا پیٹ بنایا ہے, اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت و شرافت کی علامت ہوتی. آپ بتاؤ ایمانداری سے برار والو, اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لے کر جاتا؟ اللہ چاہتا تو جنت کا دستہ اپنے نبی کے دنیا میں بھیجتا. یہ ماں صدیقہ عائشہ فرماتی ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو طے کر کے, گھڑی کر کے, کبھی صندوق پر اچھی اچھی الماری میں رکھا نہیں. فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی. کیوں امراوتی والوں, ہمارے تمہارے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں؟ بریف کیس اور سوٹ کیس اور اٹیچی اور الماری میں. جب کسی اللہ کے بندے کے پاس 2 5 6 8 جوڑے ہو تب تو یہ بات پیدا ہوتی ہے اس کو کہاں رکھا جائے. ماں صدیقہ فرماتی ہے ایک جوڑا تھا ادھر پاس لاسٹ اور آپ اس کو استعمال فرماتے ہیں. فرماتی جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا, اسی کو دھویا جاتا, اسی کو سکھایا جاتا. اسی ایک جوڑے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے. ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگتی ہے. ادھر نماز کا وقت ہو چلا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے در مبارک پر حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تیار ہے, جماعت تیار ہے, آپ چل کر نماز پڑھائیں, لوگوں کو آپ کا انتظار ہے. ماں صدیقہ فرماتی اللہ کی قسم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان 2 گیلے بھیگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر آپ نماز پڑھاتے. ماں صدیقہ فرماتی آپ نے ادھار مانگ کر کپڑا پہنا ہے اور پھر جا کر نماز پڑھائی ہے. جو میرے بزرگوں یہ کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت و شرافت کی چیز ہوتی. آپ یقین مانو اللہ جنت کا لباس اپنے نبی کو دنیا میں پہنواتا ہے. یہ ماں صدیقہ ہے اپنے مکان کی حالت کو بتاتی ہے. ہم جس مکان میں رہتے تھے اس کی نوعیت کیا تھی؟ گرینائٹ, ماربل, کانکریٹ, RCC, کیسے تو مکان. فرماتی ہے ہمارے مکان کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی اور اس پر جو چھت پڑی تھی وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی, چھت چھپر کی اور دیواری مٹی کی. فرماتی اتنا تنگ تھا ہمارا حجرہ, ہمارا مکان اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے, صدیقہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی. چھت سر سے لگتی تھی, لمبائی اور چوڑائی کو بھی بتاتی ہے کتنے اسکوائر فٹ کا, کتنے گز کا, کتنے گھنٹے کا ہمارا پلاٹ تھا. فرماتی ہے میں رات سوئی ہوا کرتی, چادر میں لپٹی ہوئی, اور آدھی رات کے گزرنے پر جب اللہ کے نبی کا تہجد کا ارادہ ہوتا آپ کی نماز کی نیت بن جاتی اور میں آپ کے سامنے سوئی ہوا کرتی تھی. آپ کی تو لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی نا, رکوع لمبا, قیام لمبا, سجدہ لمبا, قرات لمبی. اور یہ وجہ ہے کہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر سوجن رہتی تھی.
میں صدیقہ فرماتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اپنے پچھلے سارے معاف فرما رکھے، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکا دیا؟ تو جواب میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ میں اس رب پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اگلے پچھلے معاف فرما رکھے؟ فرماتی ہے ایک مرتبہ تو اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا، میں تو گھبرا گئی، بے قرار ہو گئی، میں بے چین ہو گئی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں بیٹھ گئی اور میں خیال کرنے لگی، اے اللہ آج کل میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی؟ کیا بات ہے، اللہ کے نبی کا سر ہی نہیں اٹھتا ہے سجدے سے۔ فرماتی میرے کو بڑی تشویش ہوئی۔ آگے فرماتی میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی انگلیوں پر نگاہ جمائی اور میں نے اس میں حرکت محسوس کی تو میرے دل کو قرار آیا کہ نہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھی تو آپ کی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی، اور میں صدیقہ فرماتی میں آپ کے سامنے کپڑے میں لپٹی سوئی ہوا کرتی تھی، لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے فارغ ہو کر جب آپ سجدے میں جانا چاہتے، میں صدیقہ فرماتی ہے آپ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو دھکے دے دیا کرتے تھے، میں اپنے پیروں کو قریب کر لیتی تھی اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ سامنے بچتی تھی اور نکلتی تھی اس خالی جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ بزرگوں یہ مکان کی تنگی کی حالت ہے، بہترین رو ہاؤس اور بنگلے اور فارم ہاؤس کا مل جانا کوئی عزت و شرافت کی علامت ہوتی، برار والوں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا محل دنیا میں اتروا دیا۔ اور کوئی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے تو آپ کے سامنے پیشکش کی ہے، دنیا کو رکھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کون سی نبوت چاہیے آپ کو، بادشاہت والی یا فقر اور فاقے والی؟ چاہتے ہو بادشاہت والی نبوت، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت کی قسم یہ جو مکے کے پہاڑ ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہو ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں گے، آپ جہاں جہاں تشریف لے جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جتنا چاہو آپ اس میں سے استعمال فرما لیں۔ کون سی نبوت چاہیے آپ کو، بادشاہت والی یا فقر اور فاقے والی، بھوک اور پیاس والی، تنگی اور تکلیف والی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمائے اے اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب تو میرے کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی چیز کھانے کے دے، او میرے داتا، او میرے مولا، او میرے پروردگار، میں تیری اس نعمت کو استعمال کر کے تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور اے اللہ جب مجھ پر حال آئے، مصیبت آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، فاقہ آئے تو میں صبر کے ذریعے تجھ کو یاد کروں۔ کیا مطلب تیرا میں صبر کرنے والا بندہ بن جاؤں؟ اصل میں بزرگوں یا امت کی تعلیم و تربیت مقصود تھی کہ یہ میری امت میرا امت تھی، اپنے بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر یہ میری امت، جوڑوں میں پڑھ کر یہ میری امت، مکان کی گہرائیوں میں لگ کر میرا امت ہی کہیں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دے، اس لیے کہ اصل مسئلہ میرا اور آپ کا آخرت کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا ورنہ لاکھوں کروڑوں کی گزر ہی گئی، گزر جائے گی۔ کتنے اللہ کے بندے آپ کو دیکھیے بڑے بڑے شہر ہیں، آپ کا ناگپور ہے، ادھر بمبئی ہے، اس طرف کلکتہ ہے، ادھر مدراس ہے، ادھر دہلی ہے، جا کر دیکھو کتنے اللہ کے بے شمار بندے آپ کو دیکھنے کو ایسے ملیں گے ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہوتا، بریجز پلوں کے نیچے، چوکوں پر، چوراہوں پر، فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں کھپ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں یہ پیدا بھی فٹ پاتھ پر ہوتے اور ان کے جنازے بھی فٹ پاتھ سے اٹھتے، زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جن کے پاس تن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا تک نہیں ہوتا۔ افریقہ کے ممالک میں جا کر دیکھو کیا حال ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جن کے پاس دو وقت کھانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا، ملا تو کھاتے ورنہ بھوکے رہتے۔ زندگی تو میرے بزرگوں یہ گزرتا ہے، اس کو تو حال میں گزرنا ہی گزرنا ہے۔ مسئلہ اس وقت میں دنیا کا نہیں ہے، 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے، سر ڈھانکنے کے لیے سلیب اور مکان اور بنگلے کا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اور یہی چیز صحابہ کو رلاتی تھی اور اسی فکر میں کھلے جا رہے تھے، اور وہ رونے والے آخرت کی فکر کرنے والی جماعت جو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی، ان کا یہ حال تھا، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، جبکہ یہ وہ جماعتیں کہ جنہیں عرش سے سلام آ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں جن سواریوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے وہ اللہ ان کی سواریوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے قصر عرش پر تھا رہا، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے قوم الفائزون، یہ وہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیار کی۔ اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت والے۔ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ کی جماعت جو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی نے تیار فرمائی، اللہ نے فرمایا یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے۔ تو کہیں اللہ ان سے ایسے راضی، ایسے راضی، ایسے راضی ہوئے، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی۔
کہ اللہ کہہ رہا ہم سے راضی ہو گئے جب یہ ہمارے محبوب کے ہاتھوں درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. اللہ کہہ رہا ہم سے راضی ہوئے. اپنے رضا کا پروانہ ان کو دیا اللہ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. جنت ہونے کی خوشخبریاں سنائی. عرش سے ان کو سلام آ رہے ہیں. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. یعنی اندازہ لگو ان کے مقام کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر سے فرمایا عمر کیا کہنے تیری تو نکل پڑی واری کے نعرے. کہا عمر میں معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جبرائیل میرے ساتھ تھی، میں نے بڑے حسین و جمیل خوبصورت موتیوں کا محل دیکھا. آپ فرماتے عمر میں تو سمجھے میرا ہی ہوگا. میں نے جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل اتنا خوبصورت اتنا شاندار محل ہے یہ کس کا؟ آپ نے فرمایا عمر جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے. آپ نے فرمایا عمر میں تو سمجھے میرا ہی ہوگا. میں نے دوبارہ پوچھا بھائی جبرائیل مجھے اس قریش کے نوجوان کا نام تو بتاؤ اتنا شاندار اس کا محل ہے. آپ نے فرمایا عمر جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے اس نوجوان کا محل ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. کہا عمر تیری تو نکل پڑی. آپ نے فرمایا عمر میرا جی چاہا میں اندر داخل ہو کر دیکھوں باہر سے تمہارا اتنا شاندار محل ہے تو اندر کیسا ہوگا. آپ نے فرمایا لیکن عمر میرے کو حیرت آئی تمہاری اجازت کے بغیر اندر کیسے داخل ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر رونے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل ہو جاتے اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. یہ وہ ہے امت کے ملہم جن کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا. کم و بیش ایسے 17 مقامات ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر قرآن پاک میں اپنے احکامات نافذ کیے. حضرت عمر چاہتے تھے شراب کی حرمت آئے. یہ کیا امت شراب پی کر مسجد میں آتی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ٹھوس حکم آ جائے اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر شراب کی حرمت والے آیتیں بتائی. حضرت عمر چاہتے تھے امت کے مابین میں پردہ زندہ ہو اللہ نے پردے کے آیتیں. ایسے کم و بیش 17 مقامات ہیں کہ حضرت عمر کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا. لیکن خود ان کا یہ حال تھا آخرت کی فکر اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ایسی فکر کہ اس فکر میں اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. عمر تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس رب کے سامنے کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا. کبھی فرماتے کاش عمر تو کوئی درخت کا پتا ہوتا چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا. پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی ہوا اس کو لے جا کر کہیں اور پٹک دیتی اور پھر مینگنی مٹی بن جاتی اور عمر اس رب کی عدالت کے کٹڑے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی. یہ وہی عمر فاروق حضور رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو وصیت کی. عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فرمایا بیٹے عبداللہ جب تو یہ دیکھے میں مر رہا ہوں میری جان نکل رہی ہے کہ عبداللہ تو میرے جسم کو زمین پہ مٹی میں ڈال دینا. اور جب جان نکل رہی تھی یہ اپنے رخسار یہ ناک یہ اپنی پیشانی یہ اپنے یہ ہونٹ اس طرح مٹی میں مر رہے تھے جیسا بچہ مٹی میں کیسے لوٹتا اس طرح سے اپنے چہرے کو مٹی میں مر رہے تھے اور اپنے آپ سے کہہ جا رہے تھے او عمر اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا. کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے اللہ کو ترس آ جائے اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے. کون ہے یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے رازداروں میں سے بہت سی ایسی سیکرٹ خاص بات تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ یہ حضرت حذیفہ جانتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو بتلائی تھی خاص طور سے مدینے میں منافق کون ہے اس کی نشاندہی کی تھی آپ نے حضرت حذیفہ سے. اور منافق کس کو کہتے ہیں بزرگ کو؟ زبان کا مومن دل کا بے ایمان. اس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے نفرت ہوتی ہے عداوت ہوتی ہے. دین کے دشمن تھے اللہ کے دشمن تھے اللہ کے نبی کے دشمن تھے حضور کے زمانے میں منافق. اور کون ہے اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے اس کی نشاندہی کی تھی آپ نے حضرت حذیفہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں پٹاتے ان کو اور کہتے دیکھو حذیفہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقین کی فہرست دی ہے منافقین کے نام بتلائے نا کون ہے اس میں منافق؟ حذیفہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا مجھے کوئی لینا دینا نہیں جو بھی ہوگا سو ہو جتنے بھی ہو جو بھی ہو میں نہیں پوچھتا کون ہے وہ کون ہے. بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتتا وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو منافقین کے نام بتلائے ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے.
فرار والوں اللہ کی قسم وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی ہمارے دلوں سے نکل گئی. ہم نے نہیں پہچانا وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے، وہ اللہ کیسے کرتا رہتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم کو پہچانو ہم کس قدرت و طاقت کے مالک، ہم کیسے کرتا رہتا ہے. ہم نے سب کو پہچانا، نہیں پہچانا اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا. میرے بزرگوں یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اسی کے لیے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، تعلق معاملہ اس کو حاصل ہو جائے، آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا سے بے ثباتی اس کے اندر میں چلی جائے اور میں اس کے اندر داخل ہو جائے، یہ دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہوتا چلا جائے. یہ اس کام کا مقصد ہے کہ ہماری دماغی نگاہوں کے سامنے آخرت ہو. اور پھر حضور فرماتے اپنی امت کو اس مقام تک لانے کے لیے دعوت کے راستے سے جو مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا، آپ فرماتے تھے جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا. آپ فرماتے جتنا میں رویا اتنا کوئی نبی نہیں رویا. سارے انبیاء کے سر کا رونا اور ان کی تکلیف ایک طرف رکھ دو اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو اور آپ کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دو. میرے بزرگوں وہ لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو آپ بڑا ہوا پاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت کی قسم، ارے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اگر یہ نافرمان آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کتنا ستایا گیا. میرے بزرگوں برار والوں کل اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے کٹیرے میں ہم اور آپ ہوں گے اور اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے کہے گا او برار والوں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کو تم تک پہنچانے کے لیے تو ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی. تمہارے نبی کا بائیکاٹ ہوا، تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تمہارے نبی کو مکی کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو تین تین بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی. ہاں میرے بزرگوں مکے والوں نے دیکھا، ہم نے عمار، یاسر، خباب، سہیب، بلال ان پر ظلم و ستم کی حد کر دی. ہم نے ان کو انگاروں کے پر لٹایا، ان کے بدنوں کو چھٹی کیا، ہم نے آگ کے انگاروں سے ہم نے ان کو داغا، ان کی بیویاں بیوہ ہوئی، ان کے بچے یتیم ہوئے اور پھر بھی یہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، دین چھوڑنے کو تیار نہیں. اب ان کو ذہنی تکلیف پہنچاؤ. وہ ذہنی تکلیف کیا تھی؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جن گھر میں بیائی گئی تھی، مکے کے چودھری نے جا کر ان کے گھر والوں سے بات چیت کی اور کہا ہمیں یہ چیز گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تمہارے گھر میں بہو بن کر رہے. لہٰذا تم اپنے بچوں کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے. چنانچہ باپ نے بیٹوں کو جمع کیا. ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے نکاح میں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ایک عتبہ اور ایک دوسرا عتیبہ. باپ نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر میں ہماری بہو بن کر تمہاری بیوی بن کر رہے، لہٰذا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. عتبہ بدبخت نے اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی اور عتیبہ یہ زیادہ کمینہ بدبخت تھا، یہ حضور کے مجلس میں پہنچا اور آپ کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور کہا تو مجھے پسند کرتا نہیں لیکن سن لے میں بھی تیرے کو پسند نہیں کرتا ہوں اور میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی. کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی کی. میرے بزرگوں جب تک بچی کا نکاح نہیں ہو جاتا ہے بھلے اس کی عمر کچھ بڑھ جائے لیکن کسی درجے میں باپ کو اطمینان ہوتا ہے. جیسے پرانے کہتے ہیں نا لڑکی کے بارے میں تو پڑھا ہے دھنے بولے آج نہیں کل اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ بچی کا نکاح ہو جائے، وہ رخصت ہو جائے اور کسی عارضے کی بنا پر وہ متعلقہ ہو کر بوڑھے باپ کی چوکٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے نا، اب اس بوڑھے باپ کا خون جلتا ہے اپنی جوان بچی کو دیکھ کے ہائے میری جوان بچی گھر آ کر بیٹھ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں طلاق ہوئی صرف دعوت کی وجہ سے. 7.5 کلومیٹر تک تو آپ کو دوڑایا گیا، 7.5 کلومیٹر چل نہیں سکتے تھے آپ تاریخ کے اندر. اما جانے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت میں لگی ہوئی تھی، اچانک پوچھ بیٹھی، زبان سے نکل پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ کے حیات طیبہ میں سب سے سخت دن کون سا ہے؟ آپ چھوڑ گئے. عائشہ یہ کیا پوچھا تو نے، یہ سوال کیا، یہ پوچھا تو نے، یہ پوچھنا تھا تیرے کو. عائشہ جب تو نے پوچھا ہے تو میں تجھے تیرے سوال کا جواب بھی دوں گا. آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، وہ طائف کا زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے، زخم میرے سینے میں تازہ ہے، حالانکہ ایک زمانہ گزر گیا اس طائف کے واقعے. آپ نے فرمایا عائشہ میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے مکے کے چودھریوں سے سرداروں سے بات کی، انہوں نے میرا مذاق اڑایا.
اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، شہر کے آوار اور بدماشوں کو میرے پیچھے لگا دیا جنہوں نے مجھے پتھروں سے مارا۔ عائشہ اتنے پتھر برسے کہ میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا، میں چل نہیں سکتا تھا، میں نے زمین پکڑ لی، میں بیٹھ گیا زمین پر۔ اس پر بھی میری قوم کو مجھ پر دیا نہیں آئی، ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا، انہوں نے میرے دونوں بازوں کو پکڑ کر مجھے چلنے پر مجبور کیا، میرے قدم اٹھتے تھے وہاں سے ان کا پتھر برستا تھا۔ عائشہ 7.5 کلومیٹر تک میں دوڑا۔ اللہ کہے گا برار والوں، اکبرا والوں، امراوتی والوں، بلڈانا والوں، واشم والوں، یوتمال والوں، تم سے تمہاری بڈی نہیں چھوٹتی، 4 مہینے کے لیے گھر نہیں چھوٹا، تم سے تمہارا کاروبار نہیں چھوٹتا، تمہاری کھیتیاں تم کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دیکھو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے مکہ چھوڑ کر کہیں جائے، لیکن مکہ والے اللہ کے نبی کے سانسوں کے دشمن بن گئے اور یہ طے کیا آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہوگی، آج رات کام تمام کرنا ہے ہمیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مکان کو گھیر لیا، باہر نکلتے حملہ کر کے ختم کر دیں گے۔ اللہ نے وحی بھیجی، او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکے کو الوداع کرتے، چھوڑ دے مکہ، آپ ہجرت کرتے، آپ اپنے حجرے سے باہر نکلتے۔ اللہ نے ان دشمنوں کی آنکھوں پر اندھے پن کا پردہ ڈال دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے، لیکن اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے اندھیرے میں آپ پلٹ پلٹ کر بیت اللہ پر نگاہ ڈالے جا رہے ہیں اور زبان مبارکہ سے ہی کہے جا رہے ہیں، اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے تجھ سے ان سے عشق ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، ارے تو تو میرا جائز پیدائش رہا ہے، میرے باپ دادا کا تو وطن رہا ہے، میں تو کسی حال میں کبھی کہیں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، بربس ہوں، یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کہنا برار والوں 4 مہینے تمہارا گھر نہیں چھوٹا۔ دیکھو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کہتا تم اپنی کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، دین کی دھچیاں اڑ رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے۔ اللہ کہتا برار والوں یہ بتاؤ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کتنی جان مال لگا، کتنی قربانی دی۔ اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری ہو جائے گا۔ یہ نقل و حرکت، یہ دعوت، یہ تبلیغ کسی ایک طبقے، کسی ایک پارٹی، کسی ایک جماعت کا کام نہیں، یہ پوری امت کے مل جل کے کرنے کا کام ہے۔ آخری حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لاکھ سوالات کا مجمع وہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے کہا میں نے تم تک اللہ کی بات پہنچائی نہیں پہنچائی؟ سارے مجمع نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بات کیا پہنچائی؟ بات کے پہنچانے کا ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہوتا آسمان کی طرف، کہتے تو گواہ میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچائی ہے۔ صحابہ سے فرمایا اپنی جماعت سے، دیکھو شاید آئندہ سال تو مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، یہ سال یہ حج میری زندگی کا آخری۔ شیخ نکل گئے صحابہ کی، رسول اللہ یہ کیا کہا؟ ہاں اب شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن فرمایا میں تم سے کہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں ان تک میری بات پہنچاؤ۔ میرے بزرگوں بس صحابہ کو یہ ذمہ داری ملی، انہوں نے اپنی زندگی کی ترتیب بنا لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت وہاں پر 1,00,000 صحابہ تھے، مشکل سے مدینے میں آپ کو 10,000 کے کمرے ملیں گے۔ یہ بقیہ مجمع کہاں گیا؟ سارے دنیا کے ملکوں میں صحابہ کی آپ کو قبروں ملے گی، روس اور چین اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور فجی اور انڈونیشیا اور ملیشیا اور تھائی لینڈ اور بینکاک، پتہ نہیں کہاں کا افریقہ کے جنگلوں کے اندر صحابہ کی قبریں۔ اگر میرے بزرگوں یہ صحابہ ہماری تمہاری طرح، جیسے آج میرا گھر نہیں چھوٹتا، میری بیوی نہیں چھوٹتی، میرے بچے نہیں چھوٹتے، میرا کاروبار میرے کو نہیں چھوٹتا، صحابہ اگر یہ خیال رکھتے، یہ خیال کرتے، ہم تو مدینے میں رہتے ہیں نا، سرکار کے شہر میں، مدینے کی ایک نیکی 50,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے، ہماری آنکھیں اللہ کے نبی کی زیارت کرتی ہیں، ہمیں 24 گھنٹے اللہ کے نبی کی میت، آپ کی سنت اور آپ کا ساتھ ہمیں موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں فرمایا مدینے والے میرے پڑوسی ہیں، کل قیامت میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور بقی جاؤں گا اور بقی والوں کو لے کر چلوں گا۔ سارے مناقب مدینے کے صحابہ جانتے تھے، لیکن ایک حکم پر ہمیشہ کے لیے صحابہ نے میرے بزرگ کو مدینے کو قربان کر دیا۔ اگر یہ صحابہ مدینہ نہ چھوڑتے، پتہ نہیں بزرگ کو ہم کس غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا رہے ہوتے۔ یہ انہی کی قربانی چل پر کر انہوں نے سارے عالم میں دور کو پہنچایا۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس دین اور ذمہ داری کے بارے میں ہم سے آپ سے پوچھے گا۔ یہی وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ کر امیر المومنین کے دھاڑے بن جاتی، رونا شروع کر دیتے۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب یہ مرنے والا بے ایمان تھا، اس نے بے ایمانی کی زندگی گزاری اور یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے۔
اس کی موت پر آپ کا تلملانا بلبلانا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آخری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتا ہوں یہ مرنے والا بے ایمان تھا، اس نے بے ایمانی کی زندگی گزاری، کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اسے کٹہرے میں عمر کو کھڑا کیا جائے اور اللہ عمر سے کہے تو تو سینٹر کا، منڈل کا، حلقے کا، تحصیل کا، زون کا، اپنے علاقے کا ذمہ دار تھا، اصل رسوخ تھا عمر تیرا، لوگ تیری بات کو سنتے تھے، عمر تو یہ بتلا ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر ایمان کے بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا، خدا کو کیا جواب دے گا؟ میرے بزرگوں آج مسلمان بے ایمانی کی موت مر رہا ہے کہ اللہ میرے کو آپ کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے بزرگوں کو جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان جھونکنے میں فائدہ ہے۔ یہ نئے پرانوں کا مجمع ہے اور ہمیں صرف بیان سنانے کے لیے آپ کو یہاں نہیں جمع کیا، بلکہ ہمارا مقصد یہ 100% مجمع اس دعوت کو، اس نقل و حرکت کو، اس دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ کھانا کمانا بیوی بچے انسان کی ضرورت ہے، اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ضرورت ہے اسی نے پیدا کیے، شریعت ضرورت کے پورا کرنے سے منع نہیں کرتی، لیکن آدمی گھر، کاروبار اور بیوی بچوں کو زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنی نجات، اپنی سکرات اور اللہ کے دین کی محنت کو یہ پس پوچھ ڈال دے، فراموش کر دے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ جب ہم تمہاری تشکیل کرتے اور ہم تم سے نکلنے کے لیے کہتے ہمارے راستے میں، تم بہانے بتلاتے ہو، میری کھیتی کا مسئلہ، ابھی کپاس کی بویائی اس کے کٹنگ کا مسئلہ، میرے گنے کی فصل لگی ہے اس کے پیمنٹ کا مسئلہ، میری بچی کی ڈیلیوری کا مسئلہ، میرے بچے کا نکاح کا مسئلہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہارے دنیا کے کسی کام میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر فرق آتا ہے تو ہمارے دین کے کام میں فرق کیوں آتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اللہ کہہ کیا ہو گیا؟ اور پھر اچھی بات یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا؟ جب تمہاری تشکیل ہوتی تو بہانے بتلاتے ہو، میرا یہ مسئلہ یہ مسئلہ۔ ارے ذرا سے ہم نے تم کو کپاس کی کھیتی کا مالک کیا بنا دیا؟ ایک فیکٹری کیا دے دی؟ بازار پیٹ میں ایک دکان کیا دے دی؟ رہنے کے لیے، سر ڈھانکنے کے لیے ایک مکان کیا دے دیا؟ تم اس پر مطمئن ہو گئے؟ اور اسی تم بھی حیاتی دنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی بناتے ہو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ کہاں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی، اور اس کے مقابلے میں یہ بے حیثیت، بے وزن اور بے قیمت زندگی پلک جھپکنے کے برابر بھی جوڑ نہیں بیٹھتا اس آخرت کی زندگی کا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ میں۔ اللہ کہہ رہے یہ نفع جو دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہارا مال، شاپنگ سینٹر، شاپنگ پلازا اور یہ بزنس سینٹر اور یہ چمک دمک، اللہ کہہ رہے میری عزت کی قسم یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہے، بے حیثیت ہے، بے وزن ہے اور بے قیمت ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے نتارا میرے کو تم کو جھنجھوڑا ہے۔ کیوں میرے بزرگوں؟ اللہ کو مسلمان پیارا نہیں، اللہ کو تو اپنا دین پیارا ہے۔ کوئی ہمدردی نہیں اللہ کو مسلمان سے۔ جتنے وعدے نا اللہ نے اپنے پاک کلام میں، سارے وعدے دین والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اعمال والوں کے ساتھ، دعوت والوں کے ساتھ، سارے وعدے اللہ کے جتنے بھی ہیں۔ اللہ کرے لا تنفروا، نہیں نکلو گے، مقصد پر نہیں آؤ گے، حرکت پہ نہیں آؤ گے، کیا کریں گے ہم تمہارے ساتھ؟ یعذبکم عذابا الیما، ہم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ کہ کون کرے گا ہمارا کام، ہمارے دین کا کام؟ اللہ کہہ رہے تم نہیں، اور صحیح، اور نہیں، اور صحیح، وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم نئی قوم کو لائے اس میدان میں دعوت کی، ہدایت کا نور اتاریں گے ان کے دلوں میں، وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کہہ رہا ہے کوئی چیز ہمارے دست قدرت کے بعد کے ہم یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دیکھو میرے بزرگوں، جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان چھوڑنے میں فائدہ ہے۔ اپنے کو کیا پتہ یہ ہمارا امراوتی کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے؟ ہاں بزرگوں اجتماع تو بہت ہو گئے، ابھی دنیا بہت باقی ہے، گھبراؤ مت، قیامت کو بہت وقت ہے، لیکن ہم اور آپ زندہ رہنے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اب تو فجر میں لوگ نماز پڑھ کر جاتے ہیں، زہر میں ان کا جنازہ لوگ لے کر آتے ہیں، زہر کے بعد زہر پڑھ کر گیا، عشاء میں لوگ جنازہ لے کر آتے ہیں، اتنی تیزی سے آدمی جا رہا ہے، ہمیں کیا پتا کس کس کی زندگی کا یہ آخری اجتماع تو بہت ہو گئے، لیکن زندہ رہنے اس کی گارنٹی نہیں۔ اس اللہ نے موقع دیا ہے، بھیجا ہی اللہ نے اس کے لیے کہ سوچے، آدمی فکر کرے، اور اسی کا مالک تو اللہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے بارات میں کتنے اللہ کے بندے گاڑی مٹی کا کام کرتے، بے پڑھے لکھے ہوتے، اپنے نام کا دستخط نہیں کر سکتے، انگوٹھا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کے مقدر کی دو روٹی ان کو دیتا ہے۔ ہم تم اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ ہم کو اور آپ کو بھوکا مارے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ بڑھنے والی محنت کرنے والے کو، گاڑی مٹی کا کام کرنے والے کو اللہ روزی پہنچائے اور نبی کا کام کرتے ہیں بھوکے مرے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں۔ کیا تھا میرے بزرگ صحابہ کے پاس؟ ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چاپتی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتی تھی،
بھوک کی وجہ سے، لیکن اللہ کے دین کے کام کو زندگی کا مقصد بنایا. فرماتے تھے اللہ کی قسم جن ہاتھوں سے ہم نے دانتوں سے پتے چبا کر پیٹوں پر پتھر باندھے، انہی ہاتھوں سے ہم نے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے. صحابہ فرماتے تھے ہم نے اپنی زندگی پر اللہ کے دین پر لگا. ہم ضعیف تھے، اپنی زندگی کو ہم نے اللہ کے دین پر لگا. ہم غریب تھے، فرماتے اپنے غربت کو اللہ کے دین پر لگائے. فرماتے تھے اللہ نے کوئی عزت عطا فرمائی، ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، اللہ نے ملکوں کے گورنر ہی ہمارے قدموں میں لا کے ڈالی ہے. اور میری ایک بات سمجھ لو، اللہ پاک دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے، لیکن دنیا کے راستے سے کسی کو دین نہیں ملتا. جیسے صحابہ، ان کو جو کچھ بھی ملا سب دین کی برکت سے ملا. اس لیے اپنے ذہن سے نکال دو کہ صاحب یہ تو میں اچانک اجتماع کی شرکت کے لیے آیا اور یہاں 4 مہینے کی بات ہو رہی ہے، میں چلا گیا تو میرے گھر کا کیا، میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا کیا. نہیں بزرگوں، جب میرے کو آپ کو غیرت ہے تو اللہ کو بھی غیرت ہے، اور اللہ کا دین بھی بڑا غیور ہے. اللہ ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی دیکھا کیسا نوازا صحابہ کو. آج 1400 سال ہو گئے، ان کی نسلیں اس طرح سے پیٹ بھر رہی جیسے ایک شہزادہ پلتا ہو ایسے پڑھ رہے ہیں ان کی نسلیں. یہ جتنے شیوخ بیٹھے نا اطراف کے ملکوں، کویت اور قطر اور دبئی اور شارجہ اور ابو ظبی اور عجمان اور راس الخیمہ، یہ جتنے شیوخ بیٹھے تخت پر، ان کا کیا کمال ہے؟ ان کو کیا پتا بھوک کس بلا کا نام ہے، پتھر باندھنا پیٹ پر کیا چیز ہے، ان کو کیا پتا. ان کے کبھی پسینے نکلے میرے بزرگوں، کبھی ان کے پیر میں کانٹا چھپا ہے، ان کے گھر میں کبھی فاقے آئے. ان شیوخ کا کمال نہیں ہے، کمال ان کے آبا و اجداد کا ہے. اگر یہ عرب جو نسل ہے، ان کے دھاگے دوڑے وہاں ملتے ہیں نا صاحب، تو ان کا کمال ہے. پکے پکائے کھیتوں کو قربان کیا، پکے پکائے باغات کو قربان کیا، نکاحوں کے سامنے بیوی بیوہ ہوئے، بچے یتیم ہوئے. کمال ان کا ہے، انہوں نے سب کچھ اپنا اللہ کے دین پر لگا. آج 1400 سال ہو گئے، اللہ ان کی اولاد کو VIP ٹریٹمنٹ دے رہا ہے. نسلوں کے روزی کے دروازے کھولے اللہ نے، قربانی باپ دادوں نے دی، آبا اور اجداد نے. آج 1400 سال ہو گئے، ایک ایک شہزادہ ملین اور بلین کا مالک بنا ہوا ہے، بڑے بڑے کھیت کے کنویں ان کے پاس ہے. تو کمال ان کا نہیں ہے، کمال وہ لگانے والوں کا ہے. اس ذہن سے نکال دو کہ اس طرح ہم چلے جائیں گے تو اس کا کیا، اس کا کیا. ہم تو اپنا سوچے کر بغیر ایمان کے بنائے ہیں. میں دنیا سے چلے گا، قبر میں میرا کیا ہوگا. اور یہ کہاں کی عقل مندی میرے بزرگوں، دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنے آخرت پاک میں برباد کرے. اللہ تو کہہ رہے تم خود بھی جہنم سے بچو، اور اپنے پریوار کو، اپنے خاندان کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے آنے والی امت کو جہنم سے بچاؤ. یہ اس کی محنت ہے. اس کے لیے اعتماد اللہ کی ذات پر، توکل اللہ کی ذات پر. اور دیکھو اللہ کہہ رہا ہے برار والو، جب تم میری ذات پر نگاہ جماؤ گے نا، اللہ کہہ رہے ہیں میری عزت کی قسم ہر تنگی میں سے تمہارے لیے راستے نکالوں گا. اور روزی تو ایسی پہنچاؤں گا تمہارے عقل حیران ہو جائے گی کہ کیسے آ رہا، کہاں سے آ رہا، کون دے رہا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جہاں سے تم کو روزی کے نہ ملنے کا 100% یقین ہوگا، اس یقین کے خلاف اللہ وہیں سے اپنی مدد نصرت کے دروازے کھلوا کر بتائے. اس کے بزرگوں، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ آئے تھے اجتماع میں 2 دن کی شرکت کے لیے. اللہ نے بات دل میں اتاری ہے. میں نہیں جانتا یہ اجتماع زندگی کا آخری اجتماع بنتا، بہتوں کے اجتماع میں زندہ رہنے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو میں تو آیا تھا اجتماع میں بات سننے کے لیے. اللہ نے بات دل میں اتاری، مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے. اور اللہ کا ضابطہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنے حالت کے بدلنے کا ذرا. ہاں دنیا تو جیسے آپ نے شروع میں سنا نا، اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ دین دیتا ہے بندوں کو بندے کی طلب پر. آدمی محتاج سمجھ کر آئے گا، اللہ اس کے لیے راستے دروازے کھولے گا. اس لیے جس طرح پورے مجمع نے وقار اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر پوری بات سنی، اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس مجلس کو ہماری اللہ نجات کا ذریعہ فرمائے، مغفرت کا ذریعہ فرمائے، ہدایت کا ذریعہ فرمائے. جب تک دعا نہ ہو جائے، جب تک اعلانات نہ سن لے، ہمارا کوئی بھی ساتھی اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے. مجمع میں اٹھ کر جانا پورے مجمع کا حق بات نہ ہے. بھلے آدمی کا کوئی عذر ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو بھائی معذور کے لیے تو اللہ کا حکم بھی بدل جاتا ہے، اس کے لیے تو آپ گنجائش پیدا کر دیں. اس کے علاوہ کوئی ساتھی اٹھ کر جانے کی نہ فضا بنائے. اب اللہ کی ذات پر اعتماد، توکل، بھروسے کے ساتھ فرمائے کہ میں تو اجتماع میں شرکت کے لیے آیا. اللہ نے بات دل میں اتاری اور میں نقد یہاں سے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. ہاں بھائی برار والوں، اللہ تمہاری جانوں میں، مالوں میں، کاروبار میں، حال میں، اولاد میں، سب میں خوب برکت عطا فرمائے. اب ذرا جلدی جلدی کھڑے ہو کے فرمائے 4 مہینے اس اجتماع سے نقد کون تیار ہے.